بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہمارا یہ صفحہ نمبر جو ہمارے پاس کتاب ہے اس کی 266 اور 225 ہے ان کے لیے جو سافٹ کاپی میں پڑھ رہے ہیں موبائل پر یا لیپ ٹاپ پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 19 ہے۔ پہلے ایمان کا ذکر ہوا اس کے پچھلے باب میں، ایمان کے اندر کیا کیا چیزیں داخل ہیں، کیا اس کا لازمی جز ہے اور کیا چیزیں ہیں جو اس کا لازمی جز تو نہیں ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے زبان سے قرأ کرنا، یہ دنیا کے احکام جاری کرنے کے لیے اس پر لازمی ہے۔ اور دوسری بات اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ اور پھر جو اسی طرح اعمال صالحہ کیا وہ ایمان کا جز ہیں کہ نہیں، اس کے بارے میں بھی بات ہے کہ ایمان کا جز نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ایمان کی جو طاقت ہے اور ایمان کے اس میں کیفیت میں فرق پڑتا ہے۔ آگے جو باب ہے وہ ہے شرک کا بیان، اور غالباً یہ آخری باب ہے لیکن لمبا ہے، اس میں کافی اہم بات۔ تو شرک کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ شرک یہ تو ہے ہی کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھے اور اس کے مقابل جانے، لیکن شرک بس اسی پر موقوف نہیں ہے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات ذات اور صفات کے لیے ذات اور صفات کے لیے مخصوص فرما لی ہیں اور بندوں کے لیے بندگی کی علامتیں قرار دی ہیں، انہیں غیروں کے آگے بجایا لایا جائے۔ یعنی شرک میں تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اصل جو شرک ہے وہ تو یہ اللہ کے برابر اور بالمقابل کسی کو سمجھنا ہے، لیکن یہ بھی نہ سمجھے بندہ کہ میں یہ نہیں کرتا تو پھر میں کچھ شرک سے بری ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کی جو چیزیں مخصوص کی ہیں کہ بھئی مثال سجدہ یہ اللہ کے لیے مخصوص ہے، یا کوئی بھی ایسی چیزیں جو اللہ کی صفات کے لیے مخصوص ہیں اور یہ بندوں کے لیے بندگی کی علامتیں قرار دی ہیں، انہیں غیروں کے آگے بجا لایا جائے، یہ بھی شرک ہے۔ پھر جس کو شریک ٹھہرائے اس میں چاہے وہ نبی، ولی، جن، شیطان وغیرہ سب برابر ہیں، جس کو بھی شریک ٹھہرایا جائے گا شرک ہوگا اور کرنے والا مشرک ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بت پرستوں کی طرح یہودیوں اور عیسائیوں پر بھی عتاب کیا ہے، حالانکہ وہ بت پرست نہ تھے، البتہ انبیاء اولیاء کو شریک ٹھہراتے تھے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ وتعالی ما یشرکون۔ انہوں نے اپنے علماء کو اور درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں ایک ہی اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو مشرکوں کے شرک سے پاک اور بلند اور برتر ہے۔ یعنی اللہ کو تو سب سے بڑا رب جانتے ہیں اور اس سے چھوٹے اور رب کے بھی قائل ہیں جو ان کے عالم اور درویش ہیں، انہیں اس بات کا حکم نہیں ملا، وہ شرک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، سب اس کے بے بس بندے ہیں اور بے بسی میں برابر ہیں، جیسا کہ فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتیہ یوم القیامت فردا۔ آسمان و زمین کا ایک شخص آسمان و زمین کا ایک شخص رحمان کے سامنے غلامانہ حیثیت میں آنے والا ہے، رب نے انہیں شمار کر رکھا ہے اور ایک ایک کو گن رکھا ہے، اور سب انسان خدا کے سامنے فردن فردن آنے والے ہیں۔ یعنی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بندے نے، اگر خلاصہ کیا ہوا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یار وہ تو کسی جو اولیاء اللہ کے بارے میں تو چلو بات کی ہے، یا تو نبی کے بارے میں بات کی ہے، اگر اللہ کے مقابلے میں کسی کو لے آیا جائے تو اس کے اعتبار میں سب برابر ہیں، کہ اللہ کے برابر کسی کو نہیں کر سکتا انسان۔ یعنی یوں نہیں کہا جائے گا چلو وہ تو چلو پھر میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ چلو اتنی بڑی بات کی بھی تو کسی چلو چھوٹی چیز کے بارے میں تو نہیں کی نا، چلو نبی کے بارے میں کی نا ایک،
چاہے نبی کے بارے میں کرے چاہے غیر نبی کے بارے میں کرے، اللہ کے برابری میں کوئی کسی کے بارے میں جو بھی بندے کو لے آئے وہ سارے اللہ کے مقابلے میں تو ساری مخلوق ہے۔ مطلب یہ ہے یعنی انسان ہو یا فرشتہ خدا کا غلام ہے، خدا کے سامنے اس کا اس سے زیادہ رتبہ نہیں، یہ خدا کے قبضے میں ہے اور عاجز و بے بس ہے، اس کے اختیار میں نہیں، سب مالک الملک کے اختیار میں ہے، خدا سب پر قابض و متصرف ہے، کسی کو دوسرے کے قبضے میں نہیں دیتا، اس کے سامنے حساب و کتاب کے لیے ہر شخص حاضر ہونے والا ہے، وہاں نہ کوئی کسی کا وکیل بنے گا اور نہ حمایتی۔ اب یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی چیزیں اپنی ذات کے لیے مخصوص فرمائی ہیں تاکہ ان میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ایسی چیزیں بے شمار ہیں، یہاں چند چیزوں کو بیان کر کے ان کے شرک ہونے کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا جائے گا تاکہ ان کے ذریعے سے دوسری باتیں سمجھی جائیں۔ وہ کون سی چیز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کہ ان میں ان چیزوں میں کوئی یعنی کہ جیسا ہم یہ مانتے ہیں نا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، تو کوئی اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں کہ وہ بس وہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی اور میں نہیں ہونی چاہیے، تو وہاں نہ کوئی اس کا وکیل بنے گا اور نہ حمایتی۔ وہ کون سی چیز ہے؟ نمبر 1، پہلی چیز یہ ہے کہ خدا ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے اور اس کا علم ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ ہر چیز سے ہر وقت خبردار باخبر، یعنی خواہ وہ چیز دور ہو یا قریب، سامنے ہو یا پیچھے، چھپی ہوئی ہو یا کھلی، آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو یا سمندر کی تہ میں ہو، اگر کوئی اٹھتے بیٹھتے کسی غیر اللہ کا نام لے یا دور و نزدیک سے اسے پکارے کہ وہ اس کی مصیبت رفع کرے، یا دشمن پر اس کا نام پڑھ کر حملہ کرے، یا اس کے نام کا ختم پڑھا جائے یا اس کے نام کا ورد رکھے یا اس کی خیالی صورت ذہن میں جمائے اور یہ عقیدہ رکھے کہ جس وقت میں زبان سے اس کا نام لیتا ہوں یا دل میں اس کا تصور آتا ہے یا اس کی صورت کا خیال کرتا ہوں یا اس کی خبر کا دھیان کرتا ہوں تو اس کو خبر ہو جاتی ہے، میرے کوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور مجھ پر جو حالات گزرتے ہیں جیسے بیماری، صحت، فراخی، تنگی، موت و زیست، غم، مسرت، اس کو ان سب کی ہر وقت خبر رہتی ہے، جو بات میری زبان سے نکلتی ہے وہ اسے سن لیتا ہے اور میرے دل کے خیالات اور تصرفات سے واقف رہتا ہے، ان تمام باتوں سے شرک ثابت ہو جاتا ہے، یہ شرک فی العلم ہے، یعنی حق تعالی جیسا علم غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا، یہ شرکی عقیدہ ہے، گو یہ عقیدہ کسی بڑے سے بڑے انسان سے رکھے یا مقرب سے مقرب فرشتے سے، اگرچہ یہ سمجھا جائے کہ یہ علم ان کو اپنی ذات سے حاصل ہے، یعنی ان کا یہ علم ذاتی سمجھا جائے یا خدا کا عطا کیا ہوا، ہر صورت میں شرکی عقیدہ ہے۔ یہ ہو گیا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم، اللہ کی جو جاننے کی صفت ہے کہ ہر چیز کو اللہ رب العزت بلا واسطہ جانتے ہیں، ہر وقت جانتے ہیں، ہر وقت جو جدھر ہے اس پر اللہ کو اس کا علم ہے، اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ والی صفت اس طرح کی کسی اور کے لیے مان لے، چاہے وہ کتنا ہی اونچی وہ شخصیت ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، تو یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں کہ کوئی بندہ کسی کی ذات کے لیے مانے تب بھی یہ شرکیہ عقیدہ ہے کہ بھائی اس کو ذاتی طور پہ یہ حاصل ہے، اور یہ کہ اگر یوں کہتے کہ یہ اس کو حاصل تو ہیں لیکن اللہ نے عطا کیا ہوا ہے، پھر بھی شرک فی العلم ہے، کیونکہ اس کی نفی موجود ہے، ایسا اللہ نے بتایا کہ ایسا نہیں کہ میں نے کسی کو یہ والا درجہ عطا نہیں کیا۔ السلام علیکم۔ حضرت یہ جو ہمارا خانقاہی نظام ہے جی، اور یہ اس سوالات میں اخیر جیسے میں کر لیں، پیر مرید ہوتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے پھر کوئی بات نہیں، جی ذرا ذہن میں کر لیں، آپ تھوڑا سا سبق پڑھ لیتے ہیں آج، ہاں تو ٹھیک ہے، آپ انشاءاللہ پھر سبق اس کر لیں۔ کو 2-3 پوائنٹس ہیں وہ مکمل کر لیتے ہیں۔ نمبر 2، کائنات میں ارادے سے تصرف اور اختیار کرنا،
حکم چلانا، خواہش سے مارنا، جلانا، فراخی اور تنگی، تندرستی اور بیماری، فتح اور شکست، اقبال و ادبار دینا، مرادیں برلانا، بلائیں ٹالنا، نازک دور میں دستگیری کرنا اور وقت پڑنے پر مدد کرنا خدا ہی کی شان ہے. کسی غیر اللہ کی یہ شان نہیں، خواہ وہ کتنا ہی بڑا انسان یا فرشتہ ہی کیوں نہ ہو. کہ کائنات میں ارادے سے تصرف کرنا، خود یعنی کہ جیسا خود تصرف کرتا ہے بندہ، خود اختیار کرتا ہے، اس کو پھر کسی کی حاجت نہیں ہوتی. تو یہ اس طرح کا جو تصرف ہے یہ صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کو عزت دینا، ذلت دینا، کسی کو کوئی تنگ دستی دینا، خوشحالی دینا، بارشیں برسانا، جو کائنات میں تصرف ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یہ اللہ ہی کرتے ہیں. اور کسی کو اگر اس میں مان لیا کہ کوئی اور بھی کرتا ہے براہ راست، تو گویا کہ اس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا. پھر جو شخص اللہ کسی غیر اللہ میں ایسا تصرف ثابت کرے، اس سے مرادیں مانگے اور اسی غرض سے اس کے نام کی منت مانے یا قربانی کرے اور آڑے وقت اس کو یعنی کہ مشکل وقت میں اس کو پکارے کہ وہ اس کی بلائیں ٹال دے، ایسا شخص بھی شرک کا مرتکب ہے. اور اس کو شرک فی تصرف کہتے ہیں، کہ تصرف کرنے میں کسی کو اللہ کا شریک مان دی. کہ یعنی تصرف کرنے میں شریک ماننے کا اب آج ہم کس طرح لوگ کریں گے کہ اس سے مرادیں مانگے. اب ظاہر ہے مرادیں کسی سے مانگ رہے تو مطلب یہ کر سکتے تو مانگ رہے نا. بندہ جس کو تصرف کرنے والا سمجھتا ہے اسی سے مانگتا ہے اور اسی کو پکارے مشکل وقت میں، اس کی بلائیں ٹال دیں. ایسا شخص بھی شرک کا مرتکب ہے. یعنی اللہ کا ایسا تصرف غیر اللہ میں مان لینا شرک ہے، خواہ وہ ذاتی مانا جائے یا خدا کا دیا ہوا، ہر صورت میں یہ عقیدہ شرکیہ ہے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے بعض کام اپنی تعظیم کے لیے مخصوص فرما دیے ہیں جن کو عبادات کہا جاتا ہے، جیسے سجدہ، رکوع، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، خدا کے نام پر خیرات کرنا، اس کے نام کا روزہ رکھنا، اس کے مقدس گھر کی زیارت کے لیے دور دور سے سفر کر کے آنا اور ایسی حیت میں آنا کہ لوگ پہچان جائیں کہ یہ زائرین حرم ہیں. راستے میں خدا کا ہی نام پکارنا، نامعقول باتوں سے اور شکار سے بچنا، پوری احتیاط سے جا کر اس کے گھر کا طواف کرنا، اس کی طرف سجدہ کرنا، اس کی طرف قربانی کے جانور لے جانا، وہاں منتیں ماننا، کعبہ پر غلاف چڑھانا، کعبہ کی چوکھٹ کے آگے کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا، دین و دنیا کی بھلائیاں طلب کرنا، حجر اسود کو چومنا، کعبے کی دیوار سے منہ ملنا، چھاتی لگانا، اس کا غلاف پکڑ کر دعائیں مانگنا، اس کے چاروں طرف روشنی کرنا، اس میں خادم بن کر رہنا، جھاڑو دینا، فرش بچھانا، حاجیوں کو پانی پلانا، وضو کے لیے اور غسل کے لیے پانی مہیا کرنا، آب زمزم کو تبرک سمجھ کر پینا، بدن پر ڈالنا، خوب جی بھر کر پینا، آپس میں تقسیم کرنا، عزیز و اقارب کے لیے لے جانا، اس کے ادب و احترام کرنا، وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، گھاس نہ اکھاڑنا، یہ سب کام اللہ نے اپنی عبادت کے مسلمانوں کو بتائے ہیں. یعنی کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے بتایا ہے کہ میں نے تم پر یہ اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم میرا بندہ بنو، ان کے ذریعے میری بندگی کرو، اس میں تمہاری ذلت اور تذلل اختیار کرو اور اس میں اللہ کی بڑائی سامنے رکھو. تو یہ چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں جو ساری انہوں نے ابھی ذکر کی ہیں. اگر کوئی شخص نبی کو یا ولی کو یا کسی سچی یا جھوٹی قبر کو یا کسی کے مزار یا چلے کو یا کسی کے مکان و نشان کو یا کسی کے تبرک و تابوت کو سجدہ کرے یا رکوع کرے یا اس کے لیے روزہ رکھے یا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے یا چڑھاوا چڑھائے یا ان کے نام کی چھڑی کھڑی کرے یا جاتے وقت الٹے پاؤں چلے یا قبر کو چومے یا مزاروں پر چراغ جلائے اور روشنی کا انتظام کرے یا ان کی دیواروں پر غلاف چڑھائے یا قبر پر چادر چڑھائے یا مورچل جھلے یا شامیانہ تانے یا ان کی چوکٹ کا بوسہ لے یا ہاتھ باندھ کر دعائیں مانگے یا مجاور بن کے خدمت کرے یا اس کے آس پاس کے جنگل کا ادب کرے، غرض کہ اور
اسی قسم کی باتیں کرے تو اس نے کھلا شرک کا کام کیا. اس کو شرک فی العبادات کہتے ہیں. تو ایسے کام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیے ہوئے ہیں یا خود اپنے نسبت سے کسی جگہ کے لیے خاص کر دیے، جیسے وہ مکہ کے لیے مدینہ کے لیے خاص کوئی کر دیے. اگر کوئی یہ کام کہیں اور کے لیے کرے تو اس کو شرک فی العبادات کہتے ہیں. یعنی غیر اللہ کے لیے اللہ کی اسی تعظیم کرنا، خواہ عقیدہ ہو کہ وہ ذاتی اعتبار سے ان تعظیموں کے لائق ہے یا خدا ان کی اس طرح تعظیم کرنے سے خوش ہوتا ہے اور اس کی تعظیم کی برکت سے بلائیں ٹل جاتی ہیں. ہر صورت میں یہ شرکیہ عقیدہ ہے. جی فرمائے، کوئی سوال کر رہے تھے، وہ سوال کر لیں پہلے، نکلنا ہے جلدی، آگے کلاس ہے.